بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کافی خبریں ہیں، کافی زیادہ خبریں ہیں، تو غور سے سنیے گا، ضرور سنیے گا، کیونکہ کچھ بریکنگ نیوز ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں، اور بریکنگ نیوز اسلام آباد کے بارے میں بھی ہے، راولپنڈی کے بارے میں بھی ہے، سعودی عرب کے بارے میں بھی ہے، اور لیکن سب سے پہلے جو خبر ہمارے پاس ہے وہ بہت ہی مزے کی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یلو جرنلزم، اور میرا خیال ہے چودھری صاحب نے مفلر بھی اسی لیے پہنا ہوا ہے کہ آج ہم نے یلو جرنلزم کا ذکر کرنا ہے، اور اس سے پہلے دھمکی جرنلزم آیا۔ آج ایک اور نئی جرنلزم آئی ہے، وہ ہے ٹوکرا جرنلزم، باسکٹ جرنلزم، اور یہ باسکٹ جرنلزم کا انکشاف کس نے کیا؟ یہ مریم صفدر صاحبہ نے کیا ہے، اور ساتھ ہیں ان کے پرویز رشید صاحب، سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، اور انکل ان کو وہ کہہ رہی ہیں اس آڈیو میں۔ بہت ہی بریکنگ نیوز کے طور پہ آج یہ خبر آئی ہے، لیکن یہ اگر انکشافات کسی ہوتے عسکری حکام کی طرف سے، یعنی کہ عسکری حکام اس میں انوالو ہوتے، تو آج پاکستان میں قیامت صغریٰ ہونی تھی۔ جو کہ ہمارے ہیں بہت سارے دانشور ہیں، وہ ہر وقت تاڑ میں رہتے ہیں، لیکن مجال ہے کسی کے کانوں پہ جوں تک رینگی ہو، کیونکہ اس میں عسکری حکام کا ذکر نہیں ہے، کسی سپریم کورٹ کا ذکر نہیں ہے، کسی عدلیہ کے آنریبل جج کا ذکر نہیں ہے، اور یہ معاملہ ہے نواز شریف صاحب اس میں سرخرو نہیں ہو رہے، اور وہ نکل نہیں رہے، ان کو پتلی گلی نہیں مل رہی۔ تو یہ ہے، ذرا سن لیں پہلے کہ ہیں ہمارے سارے دوست، میں آپ کو بتا دوں جس کا ذکر اس میں ہوتا ہے، کچھ بزرگ ہیں ہمارے اور کچھ دوست ہیں، اور کچھ تو میرے باس بھی رہ چکے ہیں۔ سنائیے گا جی ذرا تازہ ترین۔ جو 2 باسکٹس آئی ہیں نا، جو ابو جان لائے ہیں آذربائیجان سے، یہ جو رات کو کائنات نے پیک کی، ایک نصرت جاوید کو بھیجنی، ایک رانا جواد کو بھیجنی۔ ایک بات آپ نے ان سے ضرور کرنی ہے، جی انکل۔ ایک ان کا یہ ذرا پہلا پیس دوبارہ سنیں جی، کہ کائنات نے پیک کی ہیں دو باسکٹس، اور ابو لے کے آئے ہیں آذربائیجان سے، اور میں چودھری صاحب سے بھی پتہ کروں گا کیونکہ ان کا تجربہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو آذربائیجان سے ابو لے کے آئے، کائنات نے پیک کی، اور 2 باسکٹس ہیں، اور جاتی ہیں نصرت جاوید صاحب کو، معذرت کے ساتھ اب ان کا ذکر آیا تو کیا کریں، اور رانا جواد صاحب کو، بہت پیارے دوست ہیں جی میرے، بہت ہی اچھے دوست ہیں، جیو سے منسلک ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے بہت اچھی تعلق داری ہے۔ سنائیے گی دوبارہ۔ جو 2 باسکٹس آئی ہیں نا، جو ابو جان لائے ہیں آذربائیجان سے، یہ جو رات کو کائنات نے پیک کی، ایک نصرت جاوید کو بھیجنی، ایک رانا جواد کو بھیجنی۔ تو یہ آپ نے سن لیا، تو رانا جواد صاحب کو ملائیں جی ٹیلی فون، اور نصرت عباس صاحب کو بھی ملائیں، جیسے ہی ملتے ہیں نصرت جاوید صاحب کو تو ذرا ان سے بھی رابطہ کرتے ہیں۔ چودھری صاحب یہ بتائیں، آذربائیجان کا ذکر کر دینا، تو چودھری صاحب یہ بتائیں کیا ہو رہا ہے کہ بس یہ خرید لیں، تحائف کے ذریعے، احسانات کے ذریعے، کچھ بھی کریں، بائی ہک اور کروک، بس آپ نے ہماری فیور میں کرنا ہے؟ یہ کس طریقے سے جرنلزم کو دبایا جا رہا تھا؟ تو یہ وتیرہ ہی ان کا یہ ہے، اور بقول شخص جس کو یہ پیسے نہ دے دیں یا ابلائج نہ کر لیں، اس کو اپنا انہوں نے وہ دشمن رکھا ہوتا ہے، اس پہ کراس لگا دیتے ہیں، اس پر کراس لے سکے، اس نے تو ہمارے سے کوئی فیور نہیں لی، اور یہ تو بہت ان کا، اور پیسہ بھی جو ہے نا وہ سرکاری خزانہ، پبلک کے پیسے، پارٹی والے لوگ جو ٹکٹوں والے ہیں۔ وہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ صرف منی لانڈرنگ ہی نہیں کرتے، گفٹ لانڈرنگ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ آذربائیجان ادھر ادھر، یعنی کہ وہ آئے 5-7 ٹوکرے آئے ہوں گے، یا ان میں کہ ری شفل کیا اور 5 کے 12 ٹوکرے بنائے ہوں گے، ایک چودھری غلام حسین صاحب کو بھیج دیا، ایک صابر شاکر کو بھیج دیا، ایک ذیشان بابر کو بھیج دیا، علی حسن نے کہا مجھے کیوں نہیں بھیجا، تو یہی کرتے ہیں پھر۔ اب پتہ نہیں نا ٹوکرے میں تھا کیا،
अच्छा, नुसरत जावेद साहब ने कहा है कि जनाब एक दफ़ा आया था कोई फलों का टोकरा, और आज़रबाईजान से फलों का टोकरा, कौन सा फल मशहूर है आज़रबाईजान का चॉइस साहब? नहीं, मैं उधर गया नहीं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वो फ़ोन अटेंड नहीं हो रहे जी दोनों को छोड़े यार, आगे चलें। अगर कोई किसी को गिफ्ट भेजा है कि नहीं भेजा, लेकिन बात ये हो रही है कि परवेज़ रशीद एक बाकायदा एक सुलझे हुए इंसान के तौर पर, यानी पोलाइट, हम्बल, गुडी टाइप बंदा, इसने सफ़र भी किया। हम इकट्ठे पीपल्स पार्टी में थे, फिर वे ये नसरुल्लाह खटक जो परवेज़ खटक के कज़न थे, वज़ीर आला बने, उनके साथ ये मशीर रहे। मुख्तलिफ हैसियतों में इन्होंने पीपल्स पार्टी में काम किया, स्टूडेंट लीडर से शुरू होके, फिर इधर चले गए और यहाँ अपना मकाम बनाया। लेकिन जो गुफ्तगू ये दोनों कर रहे हैं, माफ़ करना, जो गालियाँ दी जा रही हैं, माफ़ करना, जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान के वो सुनवाते हैं बड़े बड़े सहाफ़ियों, वो सुनवाते और एनालिस्ट के बारे, वो सुनवाते हैं चॉइस साहब जी, सुनवाते हैं वो। लेकिन मैं सिर्फ देखें, मैं ना सुनवाएं यार, मैं सुने ना मेरी बात सुने चॉइस साहब। मैं राना जवाद साहब की बात नहीं कर रहा, नुसरत जावेद साहब की बात नहीं कर रहा। ये इनकी सोच देखें, इनकी अप्रोच देखें। 2 टोकरे भिजवाए होंगे, हमें भी, मैं अलग ऐलान कह रहा हूँ, ये गिलानी साहब भी भिजवाते हैं, तरीन साहब भी भिजवाते हैं, बुज़दार साहब भी भिजवाते हैं, बल्कि अभी पिछले दिनों ही उन्होंने सोहन हलवा भिजवाया। तो ये आते रहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरीके से वो मैंगो भिजवाते हैं ख़ास तौर पे, और खुर्शीद शाह साहब खजूरें भिजवाते हैं। लेकिन ये साहब नंबर वन तो ये इस तरह से होता नहीं है। दूसरा, फिर ये बाकायदा गुफ्तगू करके बताया जाता है कि भी हमने उस पर ये आसान कर दिया है, हमने उसको टोकरा भेज दिया है। ये कोई बात समझ नहीं लग रही। ये जो चीज़ है ना, मैं ये कह रहा हूँ, वरना तो आपस में तहाइफ आते हैं जाते हैं, मैं बता चुका हूँ। ये कौन सा मसला कश्मीर था जी, जो टेलीफोन पर वजीर इत्तलात और डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर मरियम साहिबा जो है डिस्कस कर रहे हैं कि वो उसको भेज दो, इसको दे दो, उसको दे दो। ये समझ नहीं लग रही बात। जी हाँ। नेक्स्ट आते हैं, उससे भी ज़्यादा सख्त गुफ्तगू और अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये सहाफ़ियों के बारे में। हमारे दोस्त हैं, सारे कुलीग्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं सबके साथ। हसन निसार तो खैर अंदाजा लगा लेना कि आपके मेरे बारे में कौन कौन सी गालियां नहीं बक रहे होंगे सर। वो तो अभी भी इनके बंदे नहीं बक रहे, वो तो अभी भी चल रही है। मैंने खुद भी भरा होता है सोशल मीडिया। हाँ जी, वो सारा कुछ, उसमें कोई ऐसी आर नहीं है, वो तो एक मामूल की चीज़ है। अब आप ज़रूर सुनिए, अगला पीस सुनिए जी इस ऑडियो का। आपने उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब ने, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियां दी, और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब के हैं, वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार पावर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। हाँ। जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे इस तरह नहीं है। लेकिन चले, गालम गलोच नहीं करता है, जैनवन सी वो जी जी गुफ्तगू ठीक करता है, गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हूँ जी। ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं लेता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी, लेकिन न्याजी, हाँ। इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है और उसका कॉलम भी बंद कर दिया और उसको हटा भी दिया जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको। जी, तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त ये होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो अपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। जी हाँ, तो ये जरूर मैं जरूर आप
اچھا جج صاحب، اب حسن نثار صاحب انتہائی سینئر موسٹ ہیں، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ دیتے ہیں اور دھڑلے سے دیتے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور وہ بھی ایک ریویو دیتے ہیں اور تب سے دے رہے ہیں، اب اپنا نقطہ نظر ہے ان کا، اپنا ایک سٹائل ہے۔ اور مظہر عباس صاحب تو اے آر وائی میں بھی رہ چکے ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کے بارے میں بھی یہ دیکھیں کہ کتنا مائنیوٹلی یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں۔ امور مملکت چلائے جا رہے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے امور، اور کہہ رہے ہیں حسن نثار یہ کرتا ہے، ارشاد بھٹی یہ کرتا ہے، مظہر عباس جو ہے وہ ٹلٹ کرتا ہے اور وہ ہمارا مذاق طنزیہ گفتگو کرتا ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بارے میں پریشان ہیں وہ، اور ستار بابر صاحب کو، مریم صفدر صاحبہ کو ستار بابر صاحب بھی نہیں پسند تھے، آج کل آنریبل جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس لیے ان کو ہم ذرا زیادہ ڈسکس نہیں کرتے۔ اور رانا جواد صاحب بھی ان کو پسند نہیں ہے، اور رانا جواد صاحب کو تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں ان سے اندر کی خبر لوں گی، پھر میں امیر شکیل صاحب سے پوچھوں گی اور یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں جوائے صاحب، یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس طریقے سے مینجمنٹ کی جا رہی تھی؟ اور بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے علاوہ تمام دنیا کو ہتک اور تضحیک اور نفرت اور کیڑے مکوڑے اور ان کو استعمال کر کے پھینکنے والی کموڈٹی سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ جو گفتگو ہے دونوں کی، اس کا لب لباب یہ ہے کہ کوئی چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، یعنی جس کا بھی نام آیا اس کو مغلظات، جس کا بھی نام آیا اس کے بارے میں کوئی الٹ پلٹ بات۔ تو یہ وہ ان کا رویہ ہے جس کے یعنی یہ بظاہر ان کا منافقانہ چہرے جو ہے نا، اس ایک چھوٹی سی ویڈیو کی وجہ سے بے نقاب ہو گیا کہ یہ لوگوں کو عزت دے ہی نہیں سکتے۔ جو یہ گڈی گڈی لگتے ہیں، یہ بالکل ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ اس میں بے نقاب ہوا ہے۔ یہ ان کو گالیاں بک رہے ہیں، یہ ان کو تحفے کے نام پر ٹوکریاں بھیج کے تو ان کو مطلب مروب کر رہے ہیں۔ پھر ان کے میں جا کے اندر کی خبر ڈھونڈوں گی، وہ کون سی خبر ڈھونڈو گی؟ آپ کو تو یہ پتہ نہیں تھا بقول نثار علی کے کہ کل آپ کے یعنی وزیر اعظم صاحب کو 5 جج متفقہ طور پر نااہل قرار دے رہے ہیں، اور وہ سمجھتے تھے ہمارے حق میں فیصلہ آ رہا ہے۔ یہ ان کی انفارمیشن وہ جوائے صاحب اس دن یہ ہوا کہ آپ نے کہہ دیا، تو ہم ساتھ ہی رپورٹنگ کر رہے تھے سپریم کورٹ سے، ایک سائڈ پہ میں تھا، آگے ہی اپنا ہمارے جیو کے کولیگ تھے اور ایک دو اور تھے، تو وہاں پہ جو نواز شریف صاحب اور میر شکیل صاحب کو وہ جو وہاں سے اطلاعات پہنچائی جا رہی تھیں، وہ تھا کہ سر فکر ہی نہ کریں، یہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ساتھ والوں کو فکر نہ کریں، یہ تھمب اپ کا نشان دیا، بس ڈونٹ وری سر۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی۔ تو جب کہ حالات بالکل ہی مختلف تھے اس دن، تو لیکن خواہشات دے کوڑے نا، جی ہاں، اور نواز شریف صاحب نے بھی بریکنگ نیوز اے آر وائی پہ سنی اس دن، اور انہوں نے اس دن کہا بھی کہ یہ آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا، آپ پتہ نہیں کس سے پوچھتے رہے ہیں، آپ تو ایسے باتیں کرتے رہے ہیں جیسے کوئی ججمنٹ ہی آپ نے لکھی تھی کہ 2 ادھر ہیں اور 3 ادھر ہیں اور 4 ادھر ہیں اور 1 ادھر ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اب ذرا اگلی اب بھی ان کو پتا کچھ نہیں، ابھی بھی نہیں پتا ایگزیکٹلی یہی آج بات بھی ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب کی کیا بات چیت ہو رہی ہے، آج بھی ان کو نہیں پتا شاہدہ خاقان عباسی کیا بات چیت کر رہے ہیں کس سے، خواجہ آصف کیا کر رہے ہیں، حسن اقبال کا میں نہیں کہہ سکتا، باقیوں کا میں آپ کو تقریباً بتا سکتا ہوں کہ کون کون کدھر کدھر چٹھیاں اور رکے اور موبائل میسیج اور واٹس ایپ میسیج اور منٹاں ترلے اور دھمکیاں اور فریب اور فراڈ دے ڈونگرے۔ اب آپ نے دیکھا کہ 1 مہینے سے جو ماحول بنا رہے ہیں نواز شریف صاحب، جی ہاں، جھوٹ پر مبنی، اس میں چوہے صاحب یہاں پہ ایک ہم خبر لیتے ہیں، اور وہ ہے جی ذرا، کیونکہ یہ بار بار ایک کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کو۔ اور بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مریم کو اور پرویز رشید کو
اور اس کماش کے لوگوں کو براہ راست ٹیلی ویژن پر آ کے تمام صحافیوں سے اور جن جن کو انہوں نے گالیاں بکی ہیں اس کنورسیشن میں اور ادروائز ان سے یہ معافی مانگیں، ورنہ ان کو سب کو چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کریں۔ وہ صحافتی تنظیمیں اگر کوئی گالی دے گا جی صحافتی تنظیمیں کدھر ہیں؟ حسن نثار کو جی میں نے کہا وہ پی ایف یو جے کدھر ہے، وہ زیدی صاحب کدھر ہیں، ناصر زیدی صاحب ہمارے محترم، باقی بٹ صاحب کدھر ہیں، پی بی اے کدھر ہے؟ اور یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے 7 تاریخ کو فرد جرم عائد ہونی ہے، ان پہ تو وہ اس طریقے سے حملہ آور ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ایک کمپین چلائی ہوئی ہے اور خود ہی پی بی اے کے ایگزیکٹو بھی خود ہی ہیں، خود ہی بیانات جاری کر رہے ہیں، اور دوسری جانب پی ایف یو جے بھی گھر کی ہے وہ جاری کر رہیں ہیں، اور جن کو انہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کو بھی چاہیے ان کو عدالتوں میں اور پبلک پلیٹ فارم پر گھسیٹیں۔ ان کو جرأت کس نے دیا ہے گالیاں دینے کے؟ وہ فلاں بھونک رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ یار کوئی حد ہوتی ہے، تم مطلب اپنی اوقات یہ ہے کہ ہر جگہ سے تم نے پیسہ لوٹا ہے اور الزامات لگے ہوئے ہیں، ساری کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ کرپشن اور کرائم میں ڈھسی ہوئی ہے، اور ادھر آ کے آپ بابر سٹار جیسے معزز شخص پر مظہر عباس انہوں نے آج ٹویٹ کیا ہے کبھی شکر ہے میرے والدین نے تو گالی گلوچ کی کوئی تربیت نہیں دی، اور پرویز رشید کو نام بھی پروگرام کا صحیح نہیں پتا، اس نے کہا وہ رپورٹ کیا ہے، وہ اصل میں کارڈ ہے، رپورٹ کارڈ ہے، ان کی وہ ساری گھومتی ہے، سکور کے گرد ہی گھومتا ہے نا ان کے دماغ میں سکور ہے، وہ میکسیمم یعنی کہ حاصل کرنا، ہاں رپورٹ کارڈ تو اور ہے نا، سکور حاصل کرنا۔ دے مسٹ ناٹ بھی، یعنی ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے۔ اور اب آپ کو پتا کہ یہ ہمیں جو گالیاں لکھواتی ہے وہاں سوشل میڈیا پر، اچھا اس میں یہ میں بتا دوں ساتھ ساتھ کچھ دوست تو ہمارے فون اٹینڈ نہیں کر رہے، اور کچھ نے کہا ہے کہ جی ہم بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا جائے، اور یہی وہ گاڈ فادر اور سسلین مافیا سے اسی لیے ان کو تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح کر رہے تھے اور ساری چیزیں۔ لیکن چوہے صاحب اگلی بات ابھی بھی یہ باز نہیں آ رہے، میں آپ سے پوچھوں گا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ وزارت عظمیٰ، جبکہ حقیقت میں وہ بہت ہی چھوٹی چیز کے لیے فیور مانگ رہے ہیں۔ چوہے صاحب دیکھیں ابھی حال ہی میں نا 10-15 دن پہلے ایک ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن آیا برطانیہ سے جی، اور انہوں نے جہاں وزیر اعظم ہاؤس میں گئے، فارن منسٹر سے ملے، آرمی چیف سے ملاقات کی، باقی جیسے ان کا ہوتا ہے، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ اپوزیشن لیڈر پاکستان سے بھی ملاقات کریں، اور وہ گئے۔ یعنی انجلا جو ہیں وہ ڈپٹی لیڈر آف لیبر پارٹی، اور ان کے ساتھ لارڈ واجد خان، وہ مطلب اپوزیشن پارٹی سے ہے۔ اور لارڈ واجد کی ایک بات بتا دوں کہ ان کے والد 15 سال کی عمر میں یو کے گئے، اور بہت بڑے محب وطن، آج بھی رات دن پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے محب وطن گجرات سے اٹھ کے اپنے گاؤں، وہ پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے، تو یہ اور لارڈ بھی، تو ان کے سامنے اس طرح میاں نواز شہباز شریف نے اپنے آپ کو کہ وہ کل 5 بجنے بھی مشکل ہی ہے، شاید 4 بجے حلف اٹھا لیں وزیر اعظم کا۔ ان کو یہ کس قسم کا اعتماد یہ یعنی ظاہر کر رہے ہیں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اندر جو ان کی باتیں ہو رہی ہیں وہ یعنی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، وہ کر دیا، انہوں نے کہا جی یہ پھر پیسے کون لوٹ کے کھا گیا؟ اور یہ سی پیک کے پروجیکٹس میں $10 بلین لگا، $9 بلین کدھر گیا؟ وہ تو چائنا چاہتا نہیں ہے کہ اس کو پبلکلی لوگوں کو یعنی کیا جائے۔ وہ بھائی حد ہو گئی ہے تمہاری۔ اب اچھا پھر خبریں کیسی پھیلاتے ہیں؟ چیف آف آرمی اسٹاف کے مطلب بزرگ ہے، ان کے فادر ان لا ہیں جی اعجاز امجد، جی اعجاز امجد صاحب، ان کے فادر ان لا ہیں میجر جنرل۔ 30 سال 40 سال سے دیکھ رہے ہیں جی کہ انہوں نے جس سے تعلق ہے وہ نبھاتے ہیں، گڈی آدمی ہے، وہ ہر ایک کو ملتے ہیں۔ ان کی ایک افواہ میرے تک پہنچا دی کہ جناب وہ مریم کے بیٹے کے
वलीमे पर, तीनों फंक्शन में शरीक थे। उनका तीनों छोड़ के वो किसी फंक्शन में ना गए, ना उनका कोई प्रोग्राम था, ना उनका कोई ऐसा, यानी 100% झूठ पर मबनी, और जिसकी बरमला तरदीद कर रहा हूँ ज़राए के हवाले से, उनके करीबी ज़राए के हवाले से, कि वो उनके फंक्शन में नहीं गए। नंबर 2, आसिफ अली जरदारी कराची से पहुँचे, वो खुफिया मीटिंग की, यानी DGISI जो है नदीम साहब, उनसे मिले, और DGISI उस दिन इस्लामाबाद में थे ही नहीं। नंबर 2। नंबर 3, नवाज शरीफ से फला शख्स जाके अहम शख्सियत ने मुलाकात की है, वो कोई बंदा उसको चिड़ी का बच्चा मिलने को तैयार नहीं। जो शख्स इनको गाड़ियां दे फौज को, अदलिया को, फौजी क़यादत को, उसके मिल के उन्होंने क्या करना है। और मरियम जो है तरले मिनते कर, मैंने बताया था कि DGISI 1.5-2 साल पहले जब सेनेट का कोई था इलेक्शन, क्या था जी, उस वक्त DGISI से जनरल फैज से वो मिली थी, वो पक्की बात है। और उसके बाद कोई एक एम्बुलेंस में कोई साहब गए, जब ये कोट लखपत जेल जी, में कोट लखपत में गए, और जी हाँ, और वो भी खबर हमने दी थी, और ये वहाँ इन्होंने मुज़ाकरात किए थे। वो आज तक, यानी अभी तक बाहर नहीं बात आ रही कि वहाँ इन्होंने क्या तय किया और क्या नहीं तय किया। जैसे ये सारा कुछ ये हुआ था मार्च में, और गए थे कोट लखपत, और वहीं से मामला तय हुए थे, और वहीं से नवाज शरीफ साहब की बैरून मुल्क रवानगी का सफ़र शुरू हुआ था। ये खबर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने प्रोग्राम में दी थी। पर आपने ये तो नहीं कहा था कि जाली रिपोर्टें बना के भिजवाएं। हाँ, तो फिर कोई ना कोई तरीका तो निकालना था ना, जब वो सारा कुछ किया। अब जर्नलिस्ट वगैरह जो है उनको बुला के अपनी मर्जी अच्छा, उनको एक और खबर चॉइस साहब, ये जरा सुनाइएगा जी कि आर्मी चीफ का फैसला कब होगा। वो अपॉइंटमेंट मेरा ख्याल है जितने भी तज्जियाकार हैं उन सब के लिए, जो इंडिपेंडेंट भी हैं उन सब के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी क्या है। अभी उसमें और भी बहुत सी ऑप्शंस आते हैं कि क्या एक्सटेंशन हो सकती है, मैं जो भी है, तो जो भी फैसला होगा प्राइम मिनिस्टर का, और मेरे अपने हिसाब से वो फैसला नवंबर तक शायद ना उसका इंतजार किया जाए, वो काफी पहले हो जाएगा। वो उसके इम्प्लीकेशंस होंगे पाकिस्तान की सियासत पर और नेक्स्ट 4-5 इयर्स के उस पर। अच्छा, दूसरा आप चौधरी साहब, एक खबर भी हम पूरे वसूख से, ये नवाज लीग भी ये काम कर रही है, और वो बार बार कह रहे हैं कि एक्सटेंशन और फलां काम हो रहा है। उसकी नवाज लीग उसमें सलमान शहबाज वहाँ लोगों को सुने लंदन की गलियों में, जी हाँ, उसमें ये कह रहे हैं जी एक्सटेंशन, और इधर से कोई बिल पास नहीं होता एक्सटेंशन, उधर से कोई अपोजिशन का नाराज़ हो जाता है एक्सटेंशन, इत्तेहादी नाराज़ हो गया एक्सटेंशन। अब मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ चौधरी साहब, पूरे वसूख से, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जो कहा जाता है ना जी आर्मी चीफ, ये अभी ज़ुबैर साहब ने भी गोल गोल सी बात वो चुटकी काट के ना आगे निकल गए, वो एक्सटेंशन और इस तरह की, तो ये समझ रहे हैं कि ये एक्सटेंशन का कार्ड जो है ये टेबल पे रखा जाए। ये बोथ साइड्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये हुकूमती हलकों से भी आवाज़ें आती हैं, बारीक वारदात डालते हैं, और उधर से भी आती है कि जी वो एक्सटेंशन, वो कोई मसला नहीं जी, वो हम कर लेंगे, ठीक है। यही काम नवाज लीग कर रही है, और कभी सोशल मीडिया पे ये ख़बरें चलाई जाती हैं इनडायरेक्टली, और कहीं ना कहीं ट्विस्ट करने की कोशिश ग्रिल करते रहते हैं, तो और हर चीज़ को जोड़ा जा रहा है एक्सटेंशन से। रूल्स बिल्कुल अलाउ करते हैं। अगली बात मैं आपको बता दूं कि 64 ईयर्स जो आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट हुई इसमें करते हैं। मैं धड़ल्ले से ये आज खबर दे रहा हूँ, ये जनवरी की आज 4 तारीख है, नोट कर लें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने टेबल से वो तमाम किसी का भी टेबल है, एक्सटेंशन का जो कार्ड है वो उठा के ये फाड़ दिया है, और फाड़ के उन्होंने टोकरी में डाल दिया है कि ये है ही नहीं, कार्ड ही टेबल पे नहीं है। और मैं नवंबर 2022 में
اللہ کے فضل و کرم سے اپنے عہدے سے باعزت طریقے سے گھر جاؤں گا. دیر از نو کوشچن ریگارڈنگ ایکسٹینشن. یہ ہے خبر چودھری صاحب. اگر کوئی چیلنج کرتا ہے یہ ایکسٹینشن کا کارڈ جس سے ہر کوئی کھیلنا چاہتا ہے وہ انہوں نے پھاڑ کے یہ پھینک دی ہے ٹوکری میں. یہ ہے سچویشن چودھری صاحب. بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بھی آپ کو آج لوگوں سے چیز کرے کہ جب پچھلی ایکسٹینشن ہوئی تھی اس میں بھی ان کی رائے نہیں لی گئی تھی, ٹیلی ویژن پر اناؤنس کیا گیا تھا, تو انہوں نے اس طرح اس کو قبول کر لیا لارجر نیشنل انٹرسٹ میں, لیکن بادلے نہ خواستہ. لیکن اب بالکل ٹھیک ہے, ان کا یہی حتمی فیصلہ ہے کہ ایبسولوٹلی نو مور ایکسٹینشن. کوئی نہ ان کی خواہش ہے نہ وہ کسی سے بات کریں گے. اور یہ جو سودے بازیاں کرتے پھر رہے ہیں, اور سلمان شہباز وہاں بھنگڑے ڈال رہے ہیں لندن میں کہ ہمارا ہو گیا اور ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں ان کو 2 سال کی. بھائی تمہیں کون کہہ رہا ہے پاگلوں کی طرح, کس کو بیوقوف؟ یعنی ہم ریلیونٹ ہیں. جی ہاں ایسا ہی. اور یہ بار اور میں نے ان کو بار کہا ہے, نہ عمران خان ابھی کہیں جا رہا ہے نہ وہ اگلے الیکشن ہارنا ان کا پکا ہے. وہ کسی نہ کسی طرح کسی بھی جوڑ توڑ کے ذریعے نئی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن رکھتے ہیں. لیٹس ناٹ جمپ ٹو اینی کنکلوژن. میں ایکسٹینشن کی بات تک آپ سے متفق ہوں چودھری صاحب. ٹھیک ہے. اس کے بعد کی باتوں سے پھر بریک کے بعد بات کرتے ہیں. لیکن یہ ہم پورے وثوق سے کہہ رہے ہیں جی کہ ٹیبل پہ ایکسٹینشن کا کوئی کارڈ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے رہنے ہی نہیں دیا. اس لیے اکراس دا بورڈ میں کہہ رہا ہوں, اکراس دا بورڈ یہ جو بھی گیمنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. وہ کارڈ نہیں ہے اس وقت, اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ینگ ٹیلنٹڈ اور اچھا سا نیا آرمی چیف آئے اور فوج کی کمان سنبھالے. پاکستان کی فوج میں ٹیلنٹڈ لوگوں کی کمی نہیں ہے, پیشہ ور فوجی جرنیلوں کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ آئیں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اور افواج پاکستان کو لے کے آگے بڑھیں. وہ یہ چاہتے ہیں اور اس کے مطابق وہ آگے بڑھیں گے. تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کھچڑی پکانے کی اور کارڈز کھیلنے کی. کوئی ایکسٹینشن کارڈ یوز کرنا چاہ رہا ہے, کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہے, وہ ہم خبر دے چکے ہیں. اب ایک اور چیز, وہ کچھ دیر پہلے تو آپ کو سنوایا کہ کس طریقے سے غلیظ زبان استعمال کی جا رہی ہے صحافیوں کے بارے میں, تجزیہ نگاروں کے بارے میں, اور کس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب میں میر شکیل صاحب سے بات کروں گی, میں پہلے خبر لوں گی اندر کی اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے. اب ذرا ایک اور بھی کرتے ہیں. یہ اے آر وائی کے بارے میں اور باقی ٹی وی چینلز کے بارے میں ان کی کیا پالیسی تھی. اے آر وائی کے بارے میں تو خاص طور پہ پوری وضاحت کے ساتھ انہوں نے بتایا کل زبیر صاحب نے کہ اے آر وائی سے کیا مسئلہ تھا. لیکن پہلے پچھلی ویڈیو اور آڈیو سنائیے گا. جی آج سے سما کے ایڈز بالکل بند ہیں, ٹھیک ہے. 24 چینل کو, سما کو, 92 کو اور کیا نام ہے اس کا, اے آر وائی کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل. اب یہ سارے چینل نکل گئے تھے جی. 24 بھی نکل گیا, 92 بھی نکل گیا, سما بھی نکل گیا, اے آر وائی بھی نکل گیا, اور پیچھے جو رہ گیا بس مال انہی کو ملنا تھا. اور جب آپ مال پکڑ لیتے ہیں نا, جب آپ کسی بھی صورت میں, وہ اشتہاروں کی صورت میں ہے, وہ فائلوں کی صورت میں ہے, جب آپ مال پکڑنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کانٹینٹ آپ کا نہیں رہتا. یہ جو آج ٹویٹس کیے جا رہے ہیں نا کہ ہم سرخرو ہو گئے, نہیں سرخرو نہیں ہوئے. اس کے بعد کے حالات ہیں جب آپ نے تھوڑا سا, وہ انہوں نے کہا کہ جب آپ مال بھی پکڑ رہے ہیں اور کانٹینٹ بھی ہمارا نہیں دے رہے تو یہ سلسلہ تو نہیں چلے گا. اور ایک تیر میں 2 شکار, چپڑیاں بھی اور 2 بھی, یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس کے بعد پھر ان آڈیوز کی تصدیق بھی کی مریم صفدر صاحبہ نے کہ میں یہ نہیں کہوں گی یہ ٹوٹے چھوٹے جوڑ کے بنائے ہوئے ہیں, جیسے ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ہے, یہ میری ہے اور بالکل ہے. اور چونکہ اب آ چکی ہے سامنے, اب اس کے علاوہ کوئی طریقہ آسرا نہیں ہے کہ اس کو میں تسلیم کر لوں. سنائیے جی. آپ مختلف چینلز کے نام لے کر ان کو اشتہارات روکنے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں, وہ میری آواز. تو میں یہ بات سامنے آ گئی. اب یہ زبیر صاحب نے کل بڑی
فصاحت کے ساتھ، بڑی بلاغت کے ساتھ وسیم بادامی صاحب کو بتایا. کیا بتایا ARY کے اشتہار ہم نے کیوں بند کیے اور کیا تکلیف تھی، کیا مسئلہ تھا، سنائیے جی. بالکل اس کا ویورشپ سے ڈائریکٹلی تعلق ہے. اگر کوئی پلان کر رہا تھا حکومت کو گرانے کے لیے تو ہماری نظر میں اس کی ویورشپ نہیں تھی جس کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے تھے. میں اپنا برانڈ وہاں پروموٹ کرنا چاہوں گا جہاں میرے حساب سے ویورشپ سب سے زیادہ سٹرونگ رسپانس ہے. آڈینس ٹو آڈینس ڈیپینڈ کرتا ہے. آڈینس واز واچنگ ARY اینڈ وچ آڈینس واز واچنگ جی اور ٹی وی. اچھا چوہے صاحب، میں اب ان کو چیلنج کرتا ہوں، زبیر صاحب کو چیلنج. ہماری ویورشپ تھی اس وقت سب سے زیادہ، پیک پہ تھے ہم. جو یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ انہوں نے ہمارا گلا بھی دبایا، معاشی طور پہ ناطقہ بند کیا، ہمیں جیل بھجوانے کی بھی تیاریاں کیں اور مقدمات بھی درج کروائے. وہ ارشد شریف صاحب تھے، میں تھا، سلمان اقبال صاحب تھے، ہمارے بیورو چیف کوئٹہ تھے. اور ابھی بھی چوہے صاحب، یہ میں صحافتی تنظیموں پہ بات کرتا ہوں، یہ صحافتی تنظیمیں اور یہ PBA اور CPNE اور APNS، ان کو بہت درد جاگ اٹھتا ہے جب یہ مونوپولسٹ پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، عدلیہ ڈالے، قانون ڈالے، آئین ان کی طرف بڑھے، تو یہ مونوپولسٹ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ اکٹھے ہو کے پھر واپس حملہ آور ہوتے ہیں. اور آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ مونوپولسٹ یہی کام کر رہے ہیں. ایک کا ہیڈ ہے خود میر شکیل صاحب کے برخوردار میر ابراہیم صاحب، وہ اس تنظیم کی طرف سے جاری کر رہے ہیں اسٹیٹمنٹس کہ قیامت آ جائے گی جی، یہ کام ہو گیا تو ہو یہ فرد جرم کیوں عائد ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا ڈائریکٹر ایسوسی ایشن، وہ بھی خیر سے جیو کے ہی MD اظہر عباس صاحب ہیں، وہ ہیں کرتا دھرتا، وہ اپنے وہ لیٹر پیڈ پڑھا ہے، خود وہ کرتے ہیں ٹائپ اور اسٹیٹمنٹ جاری. اسی طریقے سے ناصر زیدی صاحب PFUJ، یہ چوہے صاحب اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب یہ اس کارٹل کے علاوہ کسی اور صحافی کو، آپ پہ، مجھ پہ، ارشد شریف صاحب پہ، سلمان اقبال صاحب پہ، ہمارے شاہد رند پہ، اویس توحید پہ، اس وقت یہ کہاں تھے؟ ان کا ضمیر اس وقت کہاں اور آزادی صحافت کدھر گئی ہوئی تھی؟ ہم نہیں چاہتے کسی صحافی پر بھی کوئی انتقامی کارروائی ہو، خواہ وہ کسی گروپ سے ہو، کسی سے ہو. لیکن ان لوگوں کا جو سلیکٹیو رویہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان میں سے جن لوگوں پر آج گالی گلوچ کی ہے پرویز رشید نے اور مریم نے، اگر یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اور ان کی عزت کے لیے اور ان کے مطلب ہے پروفیشنل ان کا سٹینڈنگ جو ہے اس کے پیش نظر ان کو فورس نہیں کرتے کہ ان سے معافی مانگیں کہ ہم نے گالیاں دے کے غلط حرکت کی ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بھی صرف باتیں کرتے ہیں. ایکشن جو ہے ان کے سلیکٹیو ہوتے ہیں اور مرضی کے گروپ یا مرضی کے جو چینل ہیں یا اخبار ہے ان کی کاز لے کے چل پڑتے ہیں، یا سیاسی ورکر ہے. ایسا ہی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا چوہے صاحب. اور ایک اور خبر ہے چوہے صاحب، وہ یہ ہے کہ صدر فنکشنل لیگ پیر صدر الدین شاہ راشدی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ قومی مفاد میں قومی حکومت قائم ہو سکتی ہے اور 3 مہینے ملک کے لیے انتہائی اہم ہیں. اسمبلیاں ٹوٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہیں. اسٹیبلشمنٹ جب کوئی فیصلہ کرتی ہے ملکی مفاد میں کرتی ہے. تو یہ پیر صدر الدین نے یہ گفتگو کی ہے، تو اس کو آپ اس میں کوئی ورث دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ بات بھی اب جیسے میں نے کل کہا تھا کہ اب ایک دفعہ صفائی کی ضرورت ہے. جو ملک کا حال ہو گیا ہے اور چیزوں پر قابو نہیں ڈالا جا رہا اور چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں، اور پاکستان کے آپ نہ بھولیں کہ مغرب میں افغانستان جو ہے مکمل طور پر ڈی سٹیبلائز ہے اور طالبان حکومت کے لیے ابھی تک اس قسم کی مدد نہیں پہنچائی گئی. البتہ یہ میں نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے افغانستان ایک مسئلے کے طور پر جو ابھارا جا رہا تھا اس میں کمی آئی ہے، اب اس کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا انٹرنیشنلی، تو یہ ایک فرق آیا ہے، لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا. تو اس صورتحال میں وزیر اعظم کے پاس ایک آپشن ہے کہ ملک کو فوج کے حوالے کرے
کریں اور 1 2 3 4 کر کے کہ یہ چیزیں ریزلٹس دیے جائیں، کیونکہ نہ عدلیہ کے اوپر حملوں میں کمی آ رہی ہے، نہ ڈیلیور ہو رہا ہے، اور کئی چیزیں ہیں ان کو اب ورنہ یہاں نیکڈ بلیٹنٹ مارشل لا کی راہ ہموار کی کرنے کے لیے بعض عناصر وہ چل پڑتے ہیں، اور وہ کوئی اچھی بات نہیں۔ وہ تو ضرور، میرا خیال ہے کہ جب تک، میں اگین کہوں گا کہ جب تک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں اس وقت تک یہ سوچنا بھی کیا کہنا چاہیے، یہ سوچ بھی درکنار کہ جناب کوئی ایسا کام ہوگا، پر یہ سوچ پر نہیں، کیونکہ آرمی چیف بڑے اس معاملے میں کلیئر ہے کہ ڈیموکریسی اور صرف ڈیموکریسی اور آئین اور قانون سے بالاتر کوئی کام نہیں کرنا، ماورائے آئین کوئی کام نہیں کرنا، اور جمہوریت کے ذریعے ہی جمہوریت کا، بہتر جمہوریت کا حل نکالنا ہے۔ تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے بات ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پیر صدر الدین شاہ راشدی صاحب کی، تو میں نے غلطی سے ان کو فنکشنل لیگ کا صدر قرار دیا۔ وہ صدر فنکشنل لیگ کے بھائی ہیں، بڑے پیر صاحب پگاڑو کے بیٹے ہیں، موجودہ پیر صاحب پگاڑو کے بھائی ہیں، لیکن وہ صدر نہیں ہیں، تو یہ ایک درستگی ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ چوہے صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے جوڑ توڑ کے بارے میں، ریگارڈنگ یہی کہ خاص طور پہ جنوری کی 12 تاریخ 13 تاریخ، اور اس میں ایک بار پھر میچ پھنسنے والا ہے کہ منی بجٹ جو ہے وہ منظور ہوگا نہیں ہوگا، فائنانس ترمیمی بل جو ہے، اس پہ ذرا آس لگا کے بیٹھی ہے اپوزیشن۔ نہیں، وہ اپنی ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، سارا ان کی کوشش ہے، ان کا خیال ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کو گرانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع اور جو کافی آج تک تو ان کی رائے درست ثابت ہوئی ہے 3.5 سال میں، اور 3.5 سال پورے ہو چکے ہیں اس گورنمنٹ کو، جی ہاں، تو اس کے بعد اب رہ گیا 1.5 سال سے بھی کم وقت، تو اس میں ہمارے خیال میں کوئی اتنی بدقسمتی اگر ان کی نہ عمران خان گورنمنٹ کی آئے تو اپوزیشن یہ بل ہو یا وہ بل ہو، اس وقت ناکامی ان کا مقدر ہے۔ ہاں، البتہ حکومت کو اگلے الیکشن جیتنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر کوششیں کرنی ہوں گی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔